نیشنلی کیا چل رہا ہے ذرا ایک نظر مار لیتے ہیں منظرنامے پر بھی. اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات جو ہیں وہ اب بڑھنے لگے ہیں. دوسرا امریکی بحری بیڑا جرالڈ فورڈ بحیرہ روم میں داخل ہو گیا ہے. امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے ہیں. ایران نے امریکی جنگی جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط دفاعی نظام تیار کر لیا ہے. اور ایرانی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ دفاعی نظام میں مختلف قسم کے میزائلز، ڈرون، سب مرینز اور بارودی سرنگیں شامل ہیں. اور ابھی ایران نے روس کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا ہے جس میں جو کہ ایران اور اسرائیل کی جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس میں جو ایران کا ڈیفنس سسٹم تباہ و برباد ہوا تھا اب وہ دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے گا، ریمیک کیا جائے گا ود دا ہیلپ آف روس. بالکل. اور امریکی نمائندہ خصوصی ہیں اسٹیو وٹکاف، وہ کہتے ہیں کہ ایران شاید ایٹم بم بنانے سے ایک ہفتہ دور ہے لیکن ہم ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے. فاکس نیوز کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ ایران 60% سے زیادہ افزودگی یورینیم کی جو افزودگی ہے اس تک پہنچ گیا ہے. اور ایران کا کہنا ہے کہ یورینیم کی افزودگی سویلین مقاصد کے لیے، لیکن ایسا ہے نہیں. ظاہر ہے ہمیشہ سے امریکہ کا ورژن رہا ہے. اب صدر ٹرمپ نے بتا دیا ہے کہ یورینیم کی افزودگی ہماری ریڈ لائن ہے. صدر ٹرمپ اس بات پر حیران ہے کہ ایرانیوں نے شدید دباؤ کے باوجود ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں اٹھائے. وہ جو واقعہ ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہے جب پروٹیسٹ کر رہے تھے ایرانینز، وہ ابھی تک ان کے دماغ میں، اور اسی بہانے امریکہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے. تو اتنے دباؤ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کیوں نہیں آئے، یعنی کہ لوگ جو ہیں یا جو مدد کے لیے جو بھی وہاں سے کوئی پارٹی ہو سکتی تھی وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آئی. بالکل جناب، تو اسی حوالے سے شامل گفتگو کر لیتے ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے شام رمضان کے لیے وقت نکالا. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دوسرا امریکی بحری بیڑا ہے بحیرہ روم میں داخل ہو چکا ہے. جرالڈ فورڈ کی میں بات کر رہا ہوں. کیا مذاکرات سے کشیدگی کم ہونے کے امکانات موجود ہیں؟ بہت مدھم سے آثار نظر آ رہے ہیں کشیدگی کم ہونے کی. حالانکہ اس جمعرات کو دوبارہ جنیوا میں میٹنگ ہے، مطلب ایک ڈپلومیسی انڈر کوورشن، یعنی دباؤ کے تحت ڈپلومیسی بھی جاری ہے، لیکن دباؤ اس سے کہیں اور کئی گنا جاری ہے. آپ نے جرالڈ فورڈ کی بات کی، وہ 50 نوٹیکل مائل کی اسپیڈ سے آ رہا ہے جو کہ بڑی غیر معمولی اسپیڈ ہے، ورنہ زیادہ تر 26-28 نوٹیکل مائلز پہ چلتے ہیں یہ جہاز. اور ساتھ میں جو اس سے پہلے وار مشین جو خون خرابے کے لیے رکھی گئی ہے پورے اس گلف کے پورے ریجن میں، اس سے ابراہیم لنکن کو آپ دیکھ لیں، ڈیجیٹل ڈارکنیس کے جو ان کے ایئر کرافٹس ہیں ان کو دیکھ لیں، سرولنس ایئر کرافٹس کو دیکھ لیں، جو آپ نے ذکر کیا اپنی انٹرو میں اپنا F-35 اسٹیتھ جو اس وقت تعینات کیے گئے ہیں جارڈن میں اور ارد گرد کے دوسرے ممالک میں، اور خود ان بحری بیڑوں میں ایک کثیر تھا 100 کے قریب تو ان بحری بیڑوں میں ملا کے سارے ان کے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا بم بارود، یہ ساری جنگی مشین جو انہوں نے اس دفعہ اکٹھی کی ہے، وہ ایک دن یا لمیٹڈ اسٹرائک کی پیش خیمہ نہیں ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس دفعہ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ اپنے طور پر امریکنز یہ سوچ کے، امریکہ اور اسرائیل یہ سوچ کے آئے ہیں کہ شاید ایران کو اس نہج پہ پہنچا دے کہ ایران برسا برس اس قابل نہ ہو سکے کہ اپنا سر اٹھا سکے، کیونکہ ایران ہی وہ ملک ہے جو اپنا سر اٹھاتا تھا اسرائیل کے خلاف اور کچھ آواز اٹھاتا تھا فلسطینیوں کی. سو بس یہ بھی ختم ہو گیا تو بات ختم ہو سکتی ہے. تو ابھی آ جاتے ہیں دوبارہ ایران کی. ایران کے سپریم لیڈر نے کتنے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس وار مشین ہے لیکن ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں، آپ کے پاس جنگی جہاز ہیں، ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ آپ کا یہ غرور جو ہے خاک میں مل سکتا ہے اور ہم اس کو سمندر ڈاکٹر بند کر جمیل، سکتے ہیں. جب امریکی نمائندہ خصوصی وٹکاف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بس 7 دن یعنی ایک ہفتے کی دوری پر ہے ایٹم بم ہوگا ایران کے پاس، پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ حیران ہے کہ جی جو پروٹیسٹ تھا اس میں انہوں نے ہم سے مدد کیوں نہیں مانگی، وہ پروٹیسٹ جاری کیوں نہیں رہا جو ایرانین کر رہے ہیں. تو کیا انہیں حالات، معروضی حالات کچھ ایسے چاہیے جس کی بنیاد پر اٹیک کریں؟ اور جب یہ کہہ رہے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے یورینیم کی افزودگی، تو 7 دن بعد تو کہہ رہے ہیں ایٹم بم بلانے کے، تو یہ آپ کو لگتا ہے بہت امییننٹ ہو گیا ہے معاملہ یا صرف باتوں کی حد تک ہے؟ یعنی باتوں کی حد تک نہیں، باتوں کی حد سے بہت آگے بات بڑھ گئی ہے. امییننٹ تو نظر آ رہا ہے، اور یہ ہم نہیں، یہ بہت سارے انالسٹ کہہ رہے ہیں یہاں پوری دنیا میں بیٹھ کر کہ ان کو بھی امییننٹ نظر آ رہا ہے. آپ بات کر رہی تھی افزودگی کی، جوہری افزودگی کی، یعنی کہ 60% پہ تو بہت پہلے سے آئے ہوئے. 400 کلو گرام انہوں نے افزودہ مٹیریل ان کے پاس رپورٹڈ پڑا ہے، اور وہ 400 افزودہ جو انرچ مٹیریل ہے
اس کو انرچ کیا جا سکتا ہے 90% کو. وہ واقعی میں سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ ہفتے کے اندر اس کو انرچ 90% کر کے اور وہ ویپن گریڈ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایران ڈکلیئر کر دے یا اگر یہ اطلاع پہنچ جائے امریکہ کے پاس کہ ایران نے بنا لیا ہے اور وہ اس پہ ایکسپلوژن بھی کر دے، تو پھر امریکہ ہرگز حملہ نہیں کر سکتا. کوئی ملک دوسرے ملک پر، جوہری ملک پر حملہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب تک امریکہ کے پاس جو اطلاعات ہوں گی وہ یہی ہوں گی کہ ابھی انہوں نے نہیں بنایا ہے. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں سپریم لیڈر کے اس بیان کے اور فتوے کے بعد دس کوڈ بی اے فالس الارم، جیسے کہ آپ کو یاد ہے ماس ڈسٹرکشن ویپنز اور کون سے بایو کیمیکل ویپنز عراق کے حوالے سے جو کہے گئے تھے وہ نہیں ملے بعد میں. یہاں پر بھی کچھ بہانے ہی بنائے جا رہے ہیں میرے خیال میں. جی بہانہ اس طرح بنایا جا رہا ہے، لیکن اس دفعہ ایک غلط فہمی ہے جو پوری دنیا میں تجزیہ، اور میرے پاس سارے اعداد و شمار اس کے موجود ہیں کہ کتنا کیا کیا اکوپمنٹ چاروں طرف انہوں نے بکھیرا ہوا ہے اور کیا کیا تیاری کی ہوئی ہے. لیکن اگر عراق کی آپ بات کرتے ہیں تو عراق جو ہے وہ ایران تو بالکل مختلف چیز. ایران بڑی ہوموجینس سوسائٹی ہے، ایران بڑی ریزیلینٹ سوسائٹی ہے. 47 سال تک وہ جس جبر میں اور جس سینکشن میں رہے ہیں اس کے باوجود ان کے پاس دیکھیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 24/7 بیسس پہ جون کے بعد جو 12 دن کی جنگ تھی اس کے بعد انہوں نے 6000 تو امریکن کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سپرسونک اور دوسرے میزائل ملا کے ہیں. اب 6000 میزائل اگر ان کے پاس ہیں اور ڈرون اس کے علاوہ ہیں تو وہ بڑی قوت ہے. دوسری امریکن یہ ایرانین چاہے جتنی بھی ان کے اوپر ظلم ہوا ہو، شمید یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جاں بحق ہوئے ہیں. ایرانین رجیم نے کافی سخت کنٹرول کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر باہر سے کسی کا حملہ ہوتا ہے تو ایرانین سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پاکستانیوں کی بھی یہی ہے، باقی آپس میں جتنے اختلافات ہوں، لیکن اگر انڈین یا کوئی باہر سے حملہ ہوتا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں. تو ایرانین کے ساتھ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، جب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ ہم امریکہ کو کرارا جواب دے سکتے ہیں، تو ان کا اشارہ بیلسٹک میزائلز یا سپر سونک میزائلز کی طرف ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، یا پھر وہ کسی ایٹمی ہتھیار کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اور یہ بیلسٹک ان کے سپر سونک میزائلز جو ہیں وہی اس کے طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے. کیونکہ اگر ایٹمی ہتھیار بھی ہوں تو خیر تھاڈز اور وہ جو ان کے پیٹریاٹ ہیں وہ انٹرسیپٹ تو کرتی ہیں، لیکن اس میں اس کے باوجود اس میں سے کوئی 10% کے قریب آپ نے دیکھا کہ اسرائیل میں ان کے پاس سارے تھاڈز یعنی کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اور جس کے تحت اور وہ پیٹریاٹ میزائل تھے، اس کے باوجود کتنے میزائل وہاں جا کے لگے تو وہ لگ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس جو سپر سونک میزائلز ہیں وہ جیسا میں بتا رہا تھا کہ 24/7 بیسس پہ انہیں چائنا سے، رشیا سے مدد ملتی رہی ہے اور وہ اپنی فیکٹریوں میں بناتے رہے ہیں. اس وقت وہ اس قابل ہیں کہ 6000 کے قریب ان کے پاس اس وقت ہیں، اور ان کی اس کے مقابلتاً کوئی ایسا ڈیفنس نظام تمام اگر بحری بیڑوں کو ملا بھی لیں تو ان کے پاس جو پیٹریاٹ سسٹم اور تھاڈ سسٹم ہے اس کے تحت یہ 6000 میزائلوں کو اگر وہ 600 میزائل بھی اور ڈرون ایک ساتھ فائر کر دیں تو جو سائنسدان ہیں، جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے چند ضرور داغیں گے. اور یہی سپریم لیڈر کا یہی اشارہ ہے کہ اگر آپ کو ہم ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ آپ جو ہے اس میں یہ آپ کے جہاز ڈوب سکتے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا. اب ظاہر ہے ہم تو سبھی یہ چاہیں گے کہ اس طرح کی سچویشن نہ ہو، لیکن اب جو امریکہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس صورتحال ہو گئی ہے، اب خطرہ جو ہے مزید بڑھ گیا ایران کی طرف. یہ جو پوزیشن ہے مڈل ایسٹ کنٹریز کی، عرب کنٹری کی بھی ہم بات کریں، جو معاملات ابھی بیچ میں سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان چل رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سعودی عرب رکھتا ہے. خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہوئی تو مڈل ایسٹ کنٹریز کا رول کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مڈل ایسٹ کنٹریز نے تو ساروں نے کہہ دیا ہے ڈر اور خوف کے مارے، ورنہ تو ان کا کوئی اس معاملے میں ہمیشہ جو ان کے موقف ہوتا تھا بالکل مختلف ہوتا تھا ایران کے حوالے سے. انہیں پرواہ نہیں تھی کہ ایران پر ویسے اتنی بات کی جائے تو کافی ہے کہ انہیں اتنی نہیں، لیکن اب بھی انہیں خدشہ اور خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ پھیل گیا تو جس طرح سپریم لیڈر نے کہا ہے، جس طرح ان کے صدر نے کہا ہے، تو وہ یہ پورا ریجن ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. اور انہوں نے ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم پھر اس پورے علاقے میں جتنے بیسز ہیں، اور ہر ایک کے پاس بیس ہے، ہر ایک کویت میں ہے، اس کے علاوہ عمان میں ہے، اس کے علاوہ یو اے ای میں ہے، سعودی عرب میں ہے، بحرین میں ہے، قطر میں، ہر جگہ کہتے ہیں ہر جگہ اپنے میزائل داغیں گے.
تو ان کو خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کی اکانومی کدھر جائے گی، ان کے سارے آئل کی تنصیبات کدھر جائیں گے، تو اس لیے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم اجازت نہیں دیں گے اپنے ایئر اسپیس سے۔ بھائی آپ کے ایئر اسپیس کو پوچھتا کون ہے؟ پچھلی دفعہ پوچھا کسی نے؟ پچھلی دفعہ بھی تو ان کے ایئر اسپیس سے گزر کے آ گئے نا وہ اسرائیل کی طرف سے جتنے بھی جہاز وغیرہ ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایران جو ہے کم از کم ان پر اپنا بخار نہ اتارے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو، کیونکہ ایران کے لیے تو ایک سوئسائڈل مشن ہے، ایران کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ایران کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے، اگر کوئی راستہ بچتا ضرور ایران یہ کرتا۔ لیکن ابھی جو امید کی ایک کرن ہے کہ رشیا کافی مستعدی کے ساتھ گو کے سفارتی لیکن ملٹری لحاظ سے بھی رشیا بہت مدد کر رہا ہے، چائنا بہت مدد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بار بار جو آپ یہ جیراڈ پورٹ کی بات کر رہے ہیں اور باقی مزید کمک منگائی جا رہی ہے وہ کاؤنٹر اسٹرائک سے بچنے کے لیے منگائی جا رہی ہے کہ ایران کاؤنٹر اسٹرائک نہ کر سکے اور ان کے کسی جہاز کو اگر غرق کر دیا تو امریکہ کی پوری شان و شوکت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، تو وہ اس کی تیاری کر کے آگے بڑھ سکتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تو جناب جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ویل کیپ فالوئنگ اینڈ ویل لیٹ یو نو۔